بہت ہی قابل صد احترام میرے بزرگان، برادران و خواہران، آج یہ رسم چہلم برادر امانت بھٹی صاحب کہ جو ہمارے شہر گجرات میں مستقر رہے اور ان کا کاروبار بھی لوگوں کے جسموں پہ لباس کو زینت دینا ہے، کہ جو انسان کو لباس کے ذریعے خوبصورت بنائے، بتائیں خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ فنٹیشیا کے نام سے ہمارے شہر گجرات میں میری نگاہوں میں ان سے سیکھے ہوئے شاگرد بھی موجود ہیں، اور یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ ایک لباس زینت ہے، لباس پہ بھی زینت چڑھانا، جیسے آسمان ہے ستاروں کو سجانا۔ انسان کا چہرہ ہے جیسے آج کل بیوٹی پارلر میں کالا چٹا ہو جائے، چٹا کالا ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہے اس میں۔ تو برادر میرے امانت صاحب کو خدا نے دستکاری، ہم کہتے ہیں ہاتھ کا اتنا فن تھا کہ اس نے کئی شاگرد، کئی مجاہد جیسے شاگرد بنائے، اور لیکن اس کے ہاتھ میں جو کاریگری تھی یہ عطا ربی ہے۔ کسی کی زبان اچھی ہوتی ہے، کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں فن ہے، کسی کے بولنے میں فن ہے۔ اور میرے برادر امانت صاحب، میں نے ان کے جنازے پہ بھی، میں نے ان کے قلوں پہ بھی کہا تھا ایک جملہ کہ ایسا عاشق اہل بیت، آج اس کا خانوادہ بیٹھا ہے سارا، ہم گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، مسجد کے خطیب کی گواہی بڑی گواہی ہوتی ہے۔ اور مجھے نہیں بھولتا کہ وہ فخر کرتے تھے کہ آقا صاحب میں نے نماز بھی آپ کے والد صاحب سے سیکھی، اور وہ فخر سے کہتے تھے کہ آج کل قومی علماء ہے، پہلے نجفی علماء تھے، تو نجفی علماء سے میں نے دین سیکھا ہے، اور جو سیکھا اس پہ قائم رہا، آخر دم تک اپنے عقیدے پہ کاربند رہا۔ اور یہ جملہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دل میں آرزو کریں تو وہ آرزو اللہ ایسی پوری کرتا ہے کہ جہاں بندے کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ ایک علم آیا غازی کے روزے سے، یہ کوئی کئی سالوں کی بات ہے، شروع کی، تو یہاں ہمارے برادران نے اس کا اہتمام کیا، سارا شہر امڑ کے آگے، دروازہ بند کرنا پڑا، تو کچھ مومنین نے اظہار عقیدت میں علم پھٹ گیا ہم سے، چونکہ ہم نے واپس کرنا تھا امانت۔ مجھے مرحوم امانت کہتے کہ آقا صاحب میری آرزو تھی کہ میں علم کو چومتا الگ، لیکن اتنی بھیڑ، اتنا رش تھا، میں نہیں آ سکا۔ لیکن جب علم پھٹ گیا نا تو ہمارے لڑکوں نے کہا اس کو ایسا وہی بنا سکتا ہے جو اس کام کو جانتا ہو۔ وہ بڑا ریشم کے کپڑے میں بڑا اس کو سلیقے سے، اس کے جو نام لکھے ہوئے تھے جیسے یہ ہیں، تو پھر مجھے لڑکوں نے بلایا کہ آقا صاحب آپ بھی آ جائیں، دیکھیں کہیں زیر زبر آگے جو تو نہیں ہے۔ تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ جس علم کو امانت ہاتھ لگانے پہ ترس رہا تھا وہ علم امانت کی دکان میں آ گیا، اور وہ بندہ بنا بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا کہ میرا مولا خود ہی میرے گھر آ گئے۔ یہ عقیدتیں، یہ خلوص انہی لوگوں کو نصیب ہے کہ جو ہر کام فقط اور فقط رضا خدا کے لیے کرے۔ مرحوم امانت بھٹی صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کے صحابی میں سے ہیں، ہمارے تو وہ بڑے بھائی لگے، لیکن انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت مندی کی۔ یہ مسجد آج بسی ہے تو پہلے بزرگوں کی محنتوں سے یہ بسی ہے، تو ان پہلے نمازیوں میں ہمارے امانت صاحب کا نام ہے۔ اور پھر آذان، بڑی پیاری آواز، بڑا دھیما لہجہ، اور ہر ایک سے
بڑی انکساری سے ملنا یہ اسی کا وتیرہ تھا۔ خدا روز جمعہ میں ہم سب کی دعا یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہے، بلند تر فرمائے۔ آج میں بچوں سے کہتے ہیں، تصویر دیکھ کے کہا کبھی جمعے میں یہ باہر نکل آ رہا ہوتا تھا، لوگوں سے مل رہا ہوتا تھا، آج وہ ہم سے جدا ہے۔ لیکن امانت بیٹی، آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تجھے فرزند بھی دیے، بھائی بھی دیے، اچھا گھر دیا، گھر کے افراد اچھے دیے، آپ کے دامادی میں ایک عالم دین بھی آئے، اور یہ تمام نعمتیں، لطف کی بات ہے ادھر سے ادھر آنا، اور اتنا پختہ ہونا نہیں بنتا جب تک زہرا کی نظر نہ ہو، نہیں بنتا۔ ساڑھا زور کوئی نہیں جے دے، یہ زہرا کی نظر ہے، یہ بی بی کی نظر ہے۔ اور ایسا آیا کہ ہمارے شیعوں کی کیٹیگریاں ہیں، کوئی جمعہ دا مومن، کوئی محرم دا مومن، کوئی سفر دا مومن، کوئی چلیسویں دا مومن، اور کچھ ایڈے چند نے عید دے چند دا مومن۔ وہ مل کے آقا صاحب میں آیا جس اللہ کرے قبول ہوئے تو اڈا آنا ماشاءاللہ۔ لیکن یہ پورے سال کا مومن تھا، ہاں نمازی تھا، عبادت گزار تھا، عاشق بے عبادت تھا۔ اور میں آج روز جمعہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی عبادتوں کو خدا قبول فرمائے۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں چونکہ عالم دین مہمان نے تشریف لانا ہے، میں نے زیادہ زحمت نہیں دینی، روز جمعہ ہے، اور جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کائنات میں عظیم ہستیاں آئیں، لیکن ان عظیم ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے میں ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ تو ہے، پھونکتے نہیں لگی نا میرے منہ میں ڈالو، توجہ ہے نا میرے پاس؟ ایسی ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ جو زینت نبوت بھی ہے، زینت رسالت بھی ہے، بقائے امامت بھی ہے۔ تھوڑا بولو تھوڑی مہربانی، توجہ ہاتھ۔ وہ کون ہے؟ حدیث ہے میرے آقا محترم، فرمان بھی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہماری کتابوں میں، ان میں کتابوں میں فرمایا، لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو بنایا۔ ایک ہو گئی، لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا، فلک نہیں جمع کا افلاک، یہ ساری کائنات تیرے صدقے میں ہے، میں نے تجھے بنایا، تیرے لیے یہ بنائی۔ کب تھا، کہاں تھا، کس وقت تھا؟ کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا۔ لیکن اگلا جملہ میرے برادران، اگلا جملہ جب ہے، فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب تو نہ ہوتا تو میں جہان و کائنات نہ بناتا۔ آگے فرمایا لولا علی لما خلقتکم، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی نہ بتاتا۔ توجہ ہاتھ، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اگلا جملہ سنو گے، ماشاءاللہ موالیہ نے حیدر کے ذات تشریف فرمائے، آگے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب تو نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا، اگر علی نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ آگے فرمایا لولا فاطمۃ خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اے میرے حبیب، زہرا اگر نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری دادی کے 9 نام رکھے، القاب اور ہے، نام اور ہے۔ کہا فاطمہ نام ہے، زہرا نام ہے، راضیہ نام ہے، مرضیہ نام ہے، بطول نام ہے، مبارکہ نام ہے، محدثہ نام ہے، تیری چپ پہ قربان ہے۔ توجہ ہاتھ، یہ سارے نام ہیں، ہر نام پہ ہمارے بزرگ علماء پوری مجلس پڑھتے، مبارکات کیوں، محدثہ کیوں، راضیہ کیوں، مرضیہ کیوں، زہرا کیوں، بطول کیوں،
فاطمہ کیوں؟ دو چار جملے عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ رب نے اس لیے نام رکھا ہے جو حق کو باطل کو جدا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بولتے جائیے گا. روز محشر، سبحان اللہ کیا حدیث ہے، روز محشر جناب سیدہ اپنے ماننے والوں کو محشر کے میدان سے ایسے نکالے گی جیسے دانا چننے والا مرغا یا مرغی جب دانا چنتے ہیں تو وہ اصل دانے کو اٹھاتے ہیں، خراب کو رہنے دیتے ہیں، ایسے ہی زہرا اپنے موالی کو چنے گی فاطمہ. پھر روز محشر ساری دنیا رو رہی ہوگی، اپنے کو جو جہنم کی آگ سے جدا کر کے کوثر کے جام پلائے، اس جدا کرنے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. ایک عجب جملہ شاہ جی مجلساں سن دے رہنے ایسی سنیا کرو کدے کدے لطف اٹھاؤ. ہمیں شاہ صاحب کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی اللہ دی نظر ساڈے تے ہے یا نہیں اور راضی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بس یہ سب کچھ ہاں پتہ نہیں وہ راضی ہے کہ نہیں. یہ تھرمامیٹر سید صاحب کیسے لگاؤ گے؟ وہ رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اس نے مجھے دھتکار تو نہیں دیا، اس نے مجھے اپنی محفل سے نکال تو نہیں لیا. اس کی نظر کرم دعائے کمیل کا جملہ ہے نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. کیا فرمایا خدا بندہ میں تیری گرم آگ پہ تو صبر کر لوں گا، فکیفا اصبر عن النظر الى کرامتک. تیری گرم آگ پہ تو صبر ہو سکتی ہے، تیری نظر کرم اٹھ جائے اس سے بڑا عذاب ہی نہیں ہے. کن جی پتہ لگے گا کہ اللہ کی نظر کرم ہم پہ ہے؟ تو توجہ فرمائیے گا حدیث معصوم کی. فرمایا خود کا ٹیسٹ کرنا ہو، جیسے بلڈ پریشر کا شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہو نا لیول کا، خود کا ٹیسٹ کرنا ہو کہ اللہ رسول مجھ پر راضی ہے کہ نہیں، تو ایک چیز دیکھو، اگر تیرے دل میں زہرا کی عظمت، علی کی ولایت، اہل بیت سے محبت ہے اور یہ ذکر سن کے تو خوش ہوتا ہے تو سمجھ لے اللہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، زہرا اور اولاد زہرا بھی راضی ہے. اسی لئے فرمایا راضیتم مرضیہ. راضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے راضی ہو، مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس سے راضی ہو جائے. راضیتم مرضیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی سیدہ عالمیان بلند کر صلوات. توجہ فرمایا، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے. فرمایا زہرا جس سے راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے مصطفیٰ راضی اس سے اللہ راضی، اور زہرا جس سے ناراض اس سے مصطفیٰ ناراض، جس سے مصطفیٰ ناراض اس سے خدا ناراض. تے لکھ دی. بس بات صاف سی ہے، اگر مصطفیٰ راضی کو کرنا ہے، اللہ راضی کرنا ہے تو زہرا کو راضی کرو. سیدہ کی رضا میں ہی ساری رضا ہے. بس میرے برادران یہی سبب ہے. فرمایا کہ خود کا امتحان لینا کہ میں کتنا مومن ہوں، میں کتنا عزادار ہوں، میں کتنا موالی ہوں. خود کا امتحان ایسے لو کہ جتنی محبت تیرے دل میں عظمت جناب سیدہ ہوگی اتنا ہی تو خدا کی درگاہ میں قبول ہوگا. تشریف لے آئے ہمارے مولانا صاحب، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات. سیدہ ہمارے شوق
شہر گجرات اور ہمارے اس ادارے کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں آغا امیر علی دہلوی صاحب جیسے علماء، مفتی جعفر جیسے علماء، ہمارے جید علماء یہاں تشریف لائے، تو کراچی سے تشریف لانے والے ہم اپنے مہمان کو، اپنے عالم دین کو دل کی عطا کہہ رہے ہیں، اس سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب زیادہ میں حائل نہیں ہوں گا، چونکہ مجھے حکم تھا کہ آقا صاحب آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ بس 2 جملے میرے اس مرحوم جناب امانت بھٹی صاحب کہ جو ادھر سے آئے تو ایسے آئے، میں نے آپ سے پھر کہا کہ اس پہ زہرا کی نگاہ ہو گئی ہے، اور جس کو ولائے علی مل جائے وہ نہ عزاداری کو چھوڑتا ہے نہ وہ مسجد کو چھوڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا اہل تشیع یہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پیغمبر 2 چیزیں چھوڑ گیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت ہی، ادھر قرآن ہے ادھر اہل بیت ہے۔ اور اس مکتب کا کیا کہنے، اس مکتب کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا، ہر مکتب کا امام تھا، میرا امام اب بھی ہے۔ جس مکتب کا امام زندہ ہو وہ مکتب مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ دنیا کے پیسے خرچ ہو گئے شیعت کو مٹانے کے لیے، خدا کا شکر ہے کوئی جہاز میں پھٹ گیا، کوئی تورا بورا میں تباہ ہو گیا، علی والا کل بھی تھا، علی والا آج بھی ہے۔ یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ان ہستیوں کا کمال ہے۔ یہ اس سیدہ کی دعائیں ہیں جو کہہ گئی علی سے کہ یا علی میری اولاد کو میرا سلام کہنا۔ وہ سیدہ، میں کہتا ہوں سیدہ سلام کہہ گئی، اور سیدہ کا لال کربلا میں سجاد سے کہا بیٹے جب واپس مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ بس میرے عزاداروں، آپ کی آنکھوں کا وضو ہو کے یہیں پہ میں نے دعا کر کے مولانا صاحب کو ممبر دینا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ ہم ان کو سنیں۔ کیا جملہ ہے، کائنات میں آپ نے کبھی کسی کا جنازہ دیکھا ہے کہ چلا گیا ہو اور پھر پکارنے پہ کہہ دیا ہو آ جاؤ؟ ایک زہرا کا لال ہے کہ جو کہتے ہیں ماں مجھے ایسے پکار جیسے پہلے پکارتے، اے ماں میں تیرا غریب حسین ہوں کفن کے بن ٹوٹے، حسین سینے سے لگ گیا ہے زہرا کے، اجر کو ملا ندائے عالی جلدی سے حسین کو جدا کرو، عرش کے فرشتے رو رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہاں پہ، ہاں علی نے حسین کو زہرا سے جدا کیا تو اپنے سینے سے لگایا ہوگا نا، لازمی بات ہے، ماں کے سینے سے جدا کر کے باپ کے سینے سے لگا۔ میں کہتا ہوں اے حسین آپ خوش قسمت بڑے ہو کہ ماں کے سینے سے جدا ہو تو باپ کے سینے پہ ذرا دیکھ تیرے سرانے بھی ایک بچی آئی ہے، کہتی ہے شمر نہ مار، شمر میرے بابا پہ ظلم نہ کر، شمر میرے بابا کے سینے پہ آنا ہے۔ بس تیری بیٹی کو کیسے اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ کانوں سے لہو جاری ہے، اور ایک دفعہ نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے دادا علی آ جا۔